بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے احکام۔ دیکھو، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتنے پانی کے اندر ناپاکی گر گئی تو وہ پانی پاک مانا جائے گا، اور کتنے کے اندر ناپاکی گر گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی کون سا پانی آب کثیر ہے اور کون سا پانی آب قلیل ہے، یہ پورے کے پورے مسائل اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ دھیان توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے سنو، وہ پانی جن سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے، وہ پانی جن سے وضو کرنا یا غسل کرنا یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے ہے بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، یہ وہ پانی ہے جن سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے۔ پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ اب بڑا تالاب اور بڑا حوض کون سا ہوتا ہے یہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ میں وہاں بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے دیکھو، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز گر گئی ہو اور اس کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، مزہ اور بو میں کچھ فرق آ گیا ہو۔ وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز گر گئی ہو اور اس کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ کے اندر کچھ فرق آ گیا تھوڑا سا، یا مزہ کے اندر تھوڑا سا فرق آ گیا، یا بو کے اندر تھوڑا سا فرق آ گیا، لیکن وہ چیز پانی کے اندر نہیں پکائی گئی، نہ پانی کے پتلا ہونے میں کوئی فرق آیا، جیسے بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت مل گئی یا پانی میں زعفران گر گیا اور اس کا ہلکا سا رنگ آ گیا، بس زیادہ نہیں، یعنی وہ جس طریقے سے پانی بہتا اسی طریقے سے وہ بہ رہا ہے، وہ پانی گاڑھا بھی نہیں ہوا، نہ اس کے رنگ کے اندر زیادہ فرق آیا، صرف تھوڑا سا فرق آیا، یا مزے میں تھوڑا سا فرق آیا، یا اسی طریقے سے بو میں تھوڑا سا فرق آیا پاک چیز گرنے سے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب وہ پانی جن سے وضو یا غسل جائز نہیں ہے، وہ دیکھو آپ، پھل یا درخت کا نچوڑا ہوا پانی، کسی بھی پھل کا آپ جوس نکال لو تو اس سے وضو کرو گے یا غسل کرو گے تو آپ کا وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی بھی درخت سے یعنی پیڑ کا نچوڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے اس سے وضو کریں گے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی ہو، یعنی جیسا کہ دودھ وغیرہ، اسی طریقے سے زعفران، یا کوئی پاک چیز پکا لی گئی ہو اور وہ ایسا ہو گیا ہو کہ بول چال کے اندر اس کو پانی نہیں کہتے، یعنی جس کا شوربہ، عرق وغیرہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم پانی کے اندر رنگ ملاتے، شربت وغیرہ بناتے، تو بولنے میں پانی نہیں کہتے اس کو، بلکہ بولنے میں وہ کیا آتا ہے؟ شربت ہے۔ تو ایسی چیز جو پاک چیز پانی کے اندر مل گئی ہو اور اتنی مل گئی ہو کہ وہ پانی کے حیت کو چینج کر دے، یعنی بالکل اس کا رنگ ہی چینج ہو گیا، یا اس کا بالکل مزہ چینج ہو گیا، یا اس کے اندر بو آنے لگ گئی، تو ایسی صورت کے اندر اس پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وہ پانی جس کا رنگ، بو اور مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ہاں جو میں نے ابھی سمجھایا، تینوں اوصاف میں سے کوئی بھی اوصاف بدل گیا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یا اتنی کوئی ایسی پاک چیز مل گئی کہ پانی جو بہتا ہے نا اس کا بہنا بند ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب دیکھو کون سا پانی کب ناپاک ہوتا ہے۔ اگر پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، جیسے ندی، نہر یا گول کہتے ہیں، چھوٹی نہر جو ہوتی ہے اس کو گول کہا جاتا ہے، تو وہ اس وقت تک ناپاک ہوگا جب ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ، بو بدل جائے۔ محض ناپاکی گر جانے سے یا کسی جانور کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر پانی بہہ نہیں رہا بلکہ ٹھہرا ہوا ہے، جیسے تالاب یا گھڑے یا حوض یا کنویں کا پانی، تو وہ اگر کثیر ہے یعنی زیادہ ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو بہتے پانی کا ہے، یعنی جب تک پانی کے تینوں وصفوں میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر قلیل ہے تو ناپاکی کے پڑ جانے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آب کثیر جو ہوتا ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے، زیادہ پانی کہا جاتا ہے بہتے ہوئے پانی کو، جیسے کہ ندی کا، سمندر کا، تالاب کا، یہ بہتے ہوئے جو پانی ہوتے ہیں۔ اور تالاب، حوض وغیرہ اگر زیادہ پانی ہے تو اس صورت کے اندر اگر اس میں ناپاکی گر جائے تو ناپاکی گر جانے سے
زیادہ پانی آب کثیر ناپاک نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بھائی ندی کے اندر کوئی بھی ناپاکی گر گئی، اسی طریقے سے سمندر میں کوئی ناپاکی گر گئی، یا بڑے حوض یا تالاب کے اندر، ابھی کتنا ہوتا ہے اس کی مقدار آگے آ رہی ہے. بڑے حوض کے اندر، تالاب کے اندر پانی بہتا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ بڑا حوض ہے یا بڑا تالاب ہے، اس کے اندر بھی ناپاکی گر گئی تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے. ناپاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا زیادہ پانی، چاہے ناپاکی کتنی گر جائے، جب تک کہ اس کا رنگ بالکل چینج نہ ہو جائے، بدل نہ جائے، یا اس کے اندر بو آنے لگ جائے. مزہ، رنگ، بھائی 3 اوصاف ہے نا، بو، مزہ اور رنگ. اس کا رنگ چینج ہو گیا، یا بو آنے لگ گئی، یا مزہ چینج ہو گیا. ان تینوں صورتوں میں سے اگر ایک بھی صورت پائی گئی تو زیادہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر پانی میں کوئی فرق نہیں آیا تو کتنی ناپاکی گر جائے، ناپاکی گرنے سے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. لیکن جو مائع قلیل ہوتا، تھوڑا پانی ہوتا ہے، تھوڑا پانی کے اندر ناپاکی گر جانے سے فوراً کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اور چند مسائل دیکھو. غسل یا وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے، اگر بدن پر نجاست حقیقی نہ ہو تو یہ ناپاک نہیں ہوتا، مگر اس میں کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. ایسے پانی کو مستعمل پانی کہا جاتا ہے. کوئی انسان وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت جو ہمارے اعضاء سے پانی ٹپک رہا ہے، اگر ہمارے اعضاء پر نجاست حقیقی لگی ہوئی نہیں ہے، اگر لگی ہے تو وہ پانی جو گر رہا وہ ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ہمارے اعضاء پر نجاست حقیقی نہیں لگی ہوئی تو وضو جس پانی سے کیا جا رہا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے تو وہ پانی پاک تو رہتا لیکن پاک کرنے والا نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے. وضو کا بچا ہوا پانی، جس پانی سے ہم وضو کر رہے، وہ پانی گرنے کے بعد کسی، مثال کے طور پہ ہم وضو کر رہے ہیں کسی ٹب کے اندر، تو وہ پانی پورا جو ہے ٹب کے اندر بھر گیا، تو پورا کا پورا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے. اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی اگر ہمارے جسم پر لگ جائے یا کسی کے کپڑوں پر اس کے چھینٹے لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، انسان ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. اور اگر ہمارے جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو اس صورت کے اندر وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آگے دیکھو. مستعمل پانی اگر غیر مستعمل میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے، مستعمل پانی اگر غیر مستعمل میں مل جائے، مستعمل پانی اسی پانی کو کہا جاتا ہے جو استعمال ہو چکا ہے. تو آپ نے کسی پانی کے اندر جو ہے آپ نے وضو کیا اور ٹب کے اندر پانی بھر گیا، تو وہ پانی کسی صاف ستھرے پانی میں مل گیا تو کیا حکم ہے؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ مستعمل پانی یعنی استعمال ہوا پانی اور جس کو استعمال نہیں کیا، ان دونوں میں سے مقدار کس کی زیادہ ہے. اگر استعمال ہوا پانی بغیر استعمال ہوئے پانی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. یعنی اس سے آپ جو ہے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. ناپاک ہونے کا مطلب یہ اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے. وہ ویسے تو پاک رہتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں رہتا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں. تو مستعمل پانی اگر غیر مستعمل میں مل جائے تو مقدار دیکھی جائے گی کس کی مقدار زیادہ ہے. اگر استعمال ہوئے پانی کی مقدار زیادہ ہے تو استعمال ہوا پانی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ اسی کا حکم رکھتا ہے. اور اگر بغیر استعمال ہوئے پانی کی مقدار زیادہ ہے تو وہ پانی ملنے سے کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ پانی بھی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. آگے دیکھو. جو پانی بہتا ہوا نہیں ہے بلکہ ٹھہرا ہوا ہے جیسا کہ حوض یا تالاب کا پانی، تو اگر وہ 10 ہاتھ لمبا یا 10 ہاتھ چوڑا اور کم از کم اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائے تو زمین نظر نہ آئے تو وہ آب کثیر کہلاتا ہے. اور یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے، اس کو دہدردہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر اتنا نہیں ہے تو آب قلیل ہے. تو دیکھو مائع کثیر یعنی زیادہ پانی کی مقدار بتلا دی. زیادہ پانی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پانی زیادہ ہے؟ بھئی ایک تالاب ہے ہمارے سامنے یا کوئی حوض ہے تو اس کا پتہ ایسے لگے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا پانی اتنا ہے یا نہیں ہے. اگر 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہے پانی تو اس صورت میں وہ آب کثیر مانا جائے گا، زیادہ پانی مانا جائے گا. اس میں ناپاکی گر گئی تو کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ 3 وصفوں میں سے ایک وصف نہ بدل جائے. اور اگر اس سے کم ہے، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ کم سے جو ہے 10 ہاتھ لمبا ہے اور یا پھر 10 ہاتھ چوڑا، اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو اس صورت کے اندر پانی کیسا مانا جائے گا؟ آب قلیل مانا جائے گا. اس کے اندر ناپاکی گر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا.
آگے دیکھو، حوض یا تالاب وغیرہ کی چند صورتیں ہوتی ہے. اگر وہ چوکور ہے یعنی مربع ہے تو اس صورت کے اندر 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا دیکھا جائے گا. اور اگر پانی گول ہے تو اس صورت میں کیا ہے، 36 ہاتھ ہونی چاہیے اس کی گولائی. اور 3 کونا تکونا ہو تو ہر طرف 15.5 ہاتھ ہونا چاہیے. اور اگر لمبائی زیادہ ہو اور چوڑائی کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ لمبائی اور چوڑائی کا مجموعہ دہ دردہ کے برابر ہو جاتا ہے یا نہیں. اگر ہو جائے گا تو دہ دردے کا حکم رکھے گا، ورنہ نہیں رکھے گا. دہ دردہ آب کثیر کو ہی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور مسائل دیکھو، دہ دردہ تالاب یا حوض میں اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے کہ پیشاب، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف وضو کرنا درست ہے. جدھر چاہے وضو کر لے. اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے جیسے مردار، تو وہ ناپاکی جہاں پڑی ہو اس طرف وضو نہ کرے، کسی دوسری طرف وضو کر لے. دہ دردہ پانی ہے، آب کثیر پانی ہے، زیادہ پانی ہے، اس کے اندر ایسی ناپاکی گر گئی جو دکھائی نہیں دیتی، کسی نے پیشاب کر دیا یا شراب گر گئی پانی کے اندر اور زیادہ پانی ہے تو پتہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو انسان چاروں طرف سے وضو کر سکتا ہے، جہاں سے چاہے وضو کر سکتا ہے، کیونکہ ناپاکی نظر نہیں آ رہی. لیکن دکھنے والی کوئی ناپاکی گر گئی تو جہاں پر ناپاکی پڑی ہوئی ہے اس جگہ سے وضو نہ کرے، دوسری جگہ سے ہم وضو کر سکتے. جنگل میں تھوڑا پانی ملا تو جب تک اس کی ناپاکی کا یقین نہ ہو جائے اس سے وضو کیا جائے. فقط اس وہم پر وضو نہیں چھوڑی جائے گی کہ شاید ناپاک ہو. بھائی کوئی انسان جنگل میں گیا، وہاں پر ہمیں کوئی کنواں نظر آیا، کوئی پانی رکھا ہوا ملا ہمیں، تو اس سے وضو کرنا ضروری ہے. صرف وہم پر کیا ہو سکتا ہے یہ ناپاک ہے، اس وہم پر جو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو خلاصہ تمام مسائل کا یہ ہے کہ آب کثیر زیادہ پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو 10 ہاتھ لمبا ہو اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، اس کو آب کثیر کہا جاتا ہے. اس کے اندر اگر ناپاکی گر گئی تو ناپاکی گرنے سے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہ بدل جائے، رنگ، مزہ اور بو. اگر ان میں سے بدل گئی ایک بھی چیز تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اور تھوڑے پانی کے اندر ناپاکی گرنے سے فوراً وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.